بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے 99 بابرکت ناموں سے جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ میں ہوں پروفیسر نعمان مدثر، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ ہم پچھلے لیکچر میں جو لیکچر نمبر 81 تھا اس میں ہم ہوائی سبق پڑھ رہے تھے اور پیج 49 پر پہنچے تھے۔ آپ پیج 49 کھول لیں، صفحہ نمبر 49 کھول لیں۔ امید ہے کتابیں کھول چکے ہوں گے۔ اوکے، اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 2 تیسرے پیسج پہ تھے ہم ہنوما بے جو ہے اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ آپ کو بتایا تھا کہ بے جو ہے وہ آبنائے کو کہتے ہیں، ویسے اس کا ترجمہ خلیج بھی کیا جاتا ہے۔ اوریجنلی تو گلف کو کہتے ہیں لیکن ڈکشنریز میں اس کا ترجمہ خلیج بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بے آپ کو سمجھایا تھا کس طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ مصنفہ اکثر چلے جایا کرتی تھیں، تو جہاں یہ ایک تو ویسے ہی وہاں فطرتی حسن تھا، اوپر مزید یہ کہ قدرت نے بھی ویسے حسن مہیا کیا ہوا تھا ہر طرح کا، یعنی سبزہ بھی تھا، پہاڑ بھی تھے، ساحل بھی تھا۔ پھر انسان نے جو کمی تھی وہ اپنی ذوق فن تعمیر سے پوری کر دی تھی، تزئین و آرائش سے پوری کر دی تھی، تو چنانچہ اس جزیرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب نیکسٹ جو سطور ہوں گی، یعنی یہ جو لاسٹ پیسج ہے اس کی سیکنڈ لائن پہ ہیں ہم، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا جو وہاں کی خوشحالی کے بارے میں ہوگا، سپر مارکیٹ کے بارے میں ہوگا۔ یہ پیسج متعدد بار بورڈ کے پیپرز میں بھی آیا ہوا ہے۔ آپ نے ایم سی کیوز کو بھی ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے، کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا یا کسی بھی انفارمیشن کا ایم سی کیو بن سکتا ہے۔ ہاں جی، پڑھنا شروع کر رہے ہیں بیٹے۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ بیٹے جو ہمارا دور ہے اس دور میں ہم جانتے ہیں ہائپر سٹار کیا ہے، یا پیسٹ کیا ہے، یا پیکیجز مال کیا ہے، یا مختلف جو ایسے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان کا ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ مصنفہ تو 62 64 کے لگ بھگ وہاں گئی تھی نا، تو اب یعنی 62 کے بعد وہاں پہ گئی ہیں، اور 66 سے پہلے جس دوران میں جنرل شیخ جو ہیں ٹوکیو میں ایمبیسیڈر تھے، یہ اس دور میں گئی ہیں۔ اب وہ اس دور میں یہاں ایسا کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میری جو ہم وطن بہنیں ہیں وہ سپر مارکیٹ کے بارے میں، بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے بارے میں شاید نہیں جانتی ہوں گی، تو میں تعارف کرواتی ہوں۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا نظام کا مکمل مظاہرہ ہے اور امریکن طرز حیات، زندگی گزارنے کے انداز کا بنیادی کلا ہے، اور اس کی لامحدود افراد، کثرت، خوشحالی مراد ہے یہاں پہ، تو اس کا ذخائر ہے، ذخیرہ ہے۔ دراصل جیسی انسانوں کی قوت خرید ہوتی ہے ویسی ہی دکانیں بنتی ہیں اور ویسی ہی ان پر اشیاء ہوتی ہیں۔ اگر کوئی علاقہ پوش ہے، بہت خوشحال ہے، تو وہاں پہ دکانیں بھی ویسی ہی ہوں گی، وہاں کے لوگوں کی قوت خرید کے مطابق ہوں گی، قیمتی اشیاء ہوں گی، بہترین ہوں گی، انواع و اقسام کی ہوں گی، یعنی قسم قسم کی ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اب ظاہر ہے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ جو G7 ہے، پہلے یہ G8 ہوتے تھے، رشیا کو نکال دیا گیا، تو جو گروپ 7 ہے یہ دنیا کی 7 بڑی معیشتیں ہیں، اکانومیز ہیں۔ امریکہ ان کا بھی ابھی بھی سربراہ ہے، سب سے بڑی معیشت ہے ابھی بھی دنیا کی۔ تو اب وہاں پہ خوشحالی ہے، لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ ہے، اب کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تو جتنا وہاں پہ سرمایہ ہے اور لوگوں کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، یہ اسی اعتبار سے یہ جو مارکیٹ ہے اس کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ تو یہ اس کا مکمل عکس ہے اس طرز حیات کا جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی، رہن سہن کی اشیاء کی کثرت ہے، افراط ہے۔
تو یہ وہ جو لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کی وہاں پہ اشیاء ہیں ان کی یعنی قسم قسم کی چیزیں ہونا، اور وہ بھی کئی معیار، ان کے معیار بھی مختلف ہونا، اقسام مختلف ہونا، ایک ہی چیز کی کئی قسمیں ہونا. تو یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو چولہے ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے کانگو ہے، روانڈا ہے، صومالیہ ہے. ہم بھی 60s سے پہلے جب ابھی یہاں پہ گرین ریولوشن نہیں آیا تھا تو بہت زیادہ ہم کوئی خوشحال، یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، کوئی زراعت یہاں تھی لیکن زیادہ تر بارانی تھی. یہاں برٹش نے، برطانوی لوگوں نے یہاں پہ کچھ نہریں کھدوائی تھیں، لیکن موجودہ طرز کا جو سبز انقلاب ہے یہ تو 60s کے بعد آیا جب آپ نے نہری نظام بنایا، ڈیمز بنائے. تو کھانے پینے کی چیزوں کی اس وقت یہاں اتنی کثرت نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پہ تو قوت خرید بھی زیادہ ہے اور خوشحالی ہے. تو اس کا صحیح عکس جو ہے اس سپر مارکیٹ میں نظر آتا ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کتنی افراط ہے اور بنیادی سہولتوں کی چیزوں کی کتنی افراط ہے. جب سے یہ بروئے زمین پر برسر پیکار ہوا، یعنی یہ سپر مارکیٹ سامنے آئی، ننھی دکانیں، چھوٹی دکانیں جیسے ہمارے ہاں دکانیں ہوتی ہیں، اور چھوٹے بساتی، پرچون فروش، چھوٹی چیزیں بیچنے والے، پنساری دیوالیہ ہو گئے. پنسار بیسیکلی تو آپ جانتے ہوں گے کہ جڑی بوٹیاں یا اس طرح کے، جہاں آپ پنسار سٹور جانتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے چھوٹی چیزیں بیچنے والا، پرچون کی چیزیں بیچنے والا، کریانے کی طرح کی دکانوں والے. تو کہتے ہیں جب یہ سپر مارکیٹ وجود میں آئی تو اس طرح کے چھوٹے جنرل سٹور، کریانہ سٹور، چھوٹی دکانیں یہ غائب ہو گئیں، چونکہ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہوں گے اور وہ بڑی مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، اور پھر ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، وہ عمرہ ہیں، دنیا کی بڑی معیشت ہے، لوگ وہاں پہ امیر ہیں، ریاست ان کی کفالت کرتی ہے، ریاست نے ہر فرد تک بنیادی سہولتیں باہم پہنچائی ہوئی ہیں. پھر ریاست کی امیری کا اثر ہر شخص تک پہنچا ہے، امارت کا. تو اب وہ جب سے یہ سپر مارکیٹ وجود میں آئی تو لوگ چھوٹی دکانوں پہ نہیں جاتے. آپ ابھی بھی دیکھ لیں جہاں پہ بھی بڑی یہ سپر مارکیٹس جہاں بنی ہوئی ہیں، جو جہاں پہ سٹورز بنے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، تو ہم انہی میں جانا پسند کرتے ہیں، نہ کہ ساتھ واقع چھوٹی دکان پر ہم کو جاتے ہیں. ہم وہاں جائیں گے جہاں ایسی بہت سی چیزیں ہوں، ایسی بہت سی دکانیں ہوں، اندر ایسے بہت سے سٹاک ہوں. تو جب وہاں بھی یہی بتایا گیا کہ جب یہ سپر مارکیٹ وجود میں آئی تو یہ چھوٹی دکانیں ختم ہو گئیں. یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہاگرو ہے. یعنی یہاں مراد ہے، ویسے تو بڑا استاد ہوتا ہے نا، لیکن یہاں مراد ہے بڑا مجموعہ ہے. جیسے ہمارے یہاں بازار ہے نا، یعنی ہمارے 10 بازار جو ہیں یہ وہ ایک سپر مارکیٹ کے اندر آ جائیں، اتنا سامان ہے ان کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر. ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں آ جائے. اب سماج یعنی سمٹ کر آ جائے. اس وقت اب جانتے ہیں کہ انارکلی تو تاریخی بازار ہے. پھر جو چیرنگ کراس سے لے کر جو انارکلی تک کا سارا ایریا ہے یہ دکانوں پر ہی مشتمل تھا، اور ابھی بھی کثیر تعداد میں دکانیں ہیں اس پر. تو وہ کہتے ہیں یہاں جتنی دکانیں، یہ دونوں جو بڑے بازار ہیں، یہ سب جو ہیں اس کی محض ایک سمت میں ہی سارے بازار سما جائیں، اتنی بڑی وہ مارکیٹ ہے. آپ اور یعنی اس میں جتنا سامان ہے وہ محض ایک بار خریداری کرنے کے لیے لوگ آئیں تو یا کہنا چاہیے کہ ایک بار جو سٹاک کیا جائے یا سامان بیچنے کے رکھا جائے، سارا سامان اسی میں بک جائے اور اسی میں سمٹ جائے. وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. جب آپ سپر مارکیٹ میں داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں. اس وقت یہاں کنسیپٹ نہیں تھا. ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم ٹرالی لیتے ہیں اور اس میں چیزیں ڈالتے جاتے ہیں اور آ کے کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ یعنی ادائیگی کر لیتے ہیں. تو وہ اسی کی بات کر رہی ہیں، یہ وہاں پہ اس وقت تھا. تو اور جب خود چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے. ویسے ایسا ہے نہیں اوریجنلی، لیکن وہ ان ٹرالیوں کی جسامت یا ان کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ اس میں بہت سا سامان بھی رکھا جا سکتا ہے. ویسے وہ کچھ کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کی فرنٹ سائڈ پہ بچہ بٹھایا جا سکتا ہے. ویسے تو وہاں کیئرنگ سینٹر ہیں، بچہ الگ اب رکھ کے جاتے ہیں، کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں اس سینٹر میں اور جا کر شاپنگ آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ساتھ بٹھانا چاہیں تو بٹھایا جا سکتا ہے.
تو یہ صرف اس کی حجم کے اعتبار سے بات کر رہی ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں بندہ خود بھی بیٹھ سکتا ہے. صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری ایجاد ہے کہ میں نے کہا خود بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ یہ اس میں بہت سا سامان رکھا جا سکتا ہے. اب وہ اب دراصل بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اکیلے اتنی شاپنگ کر سکتے ہیں تو وہاں تو سینکڑوں لوگ آ کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، خریداری کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اتنی اشیاء ہیں، اتنی کثرت ہے. ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے، بہت طویل ہونا، بہت لمبا ہونا، بہت بڑا ہونا کہ دل چاہتا ہے خود ٹرالی میں لٹک جائیں. یعنی اتنی وسیع ہے کہ آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے. دیکھنے کو کچھ جی چاہتا ہے، خریداری سے انسان خوش ہوتا ہے، خریداری کرتے ہوئے مسرت سی محسوس ہوتی ہے، نئی اشیاء دیکھنے کا انسان میں ذوق شوق ہوتا ہے. اب ایک مثلا فرض کے دالیں ہی ہیں تو وہ بہت کئی اقسام کی وہاں پڑی ہوں گی. اگر چنے کی دال ہے تو کئی معیار کی ہوگی. تو چنانچہ انسان وہ دیکھتا جاتا ہے. اب یہ میں نے صرف دال کی مثال دی ہے، اب الیکٹرانک سے لے کر تمام اشیاء جو وہاں پہ رکھی گئی تھیں تو بندہ دیکھتا رہ جائے اور دیکھنے کو جی چاہتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں یہ دل یہی چاہتا ہے کہ بندہ ٹرالی میں خود بیٹھ جائے اور وہ دیکھتا جائے. اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے. قحط خوشحالی اشیاء کی قلت ہو جانا، کھانے پینے کی. ایشیا میں پریزنٹلی ہمارے دور میں تو اس طرح کی غربت نہیں ہے کہ قحط پڑتے ہوں، لیکن جب مصنفہ گئی تھی تب حالات اتنے کوئی خوشحالی والے نہیں تھے. ہندوستان میں ابھی بھی خطے غربت سے نیچے لوگ بستے ہیں. پاکستان کی بھی بہت سی کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو خطے غربت سے نیچے بستی ہے. لیکن بھوک بہرحال یہ سبز انقلاب کے بعد کسی حد تک ختم ہو گئی، یا کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا، پہلے بہت تھا. لیکن جو کانگو ہے، جیسے کہ پہلے مثال دی تھی، روانڈا ہے، افریقن کنٹریز ہیں، صومالیہ ہے، تو وہاں قید سالی کے باعث لوگ سوکھ کر دبلے پتلے، ان کی وہ بالکل ہڈیوں کا پنجر نظر آتے ہیں، ڈھانچے نظر آتے ہیں. تو کہتے ہیں جب وہ مصنفہ کہہ رہی ہیں کہ موازنہ کر رہی ہیں، کمپیریزن کر رہی ہیں کہ جب انسان اس بڑی مارکیٹ کو دیکھتا ہے، انواع و اقسام کی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی کثرت دیکھتا ہے، وہ جناب ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں اور وہ چھت تک چنی ہوئی ہیں، اتنی کثیر تعداد میں چیزیں ہیں، تو انسان بھول جاتا ہے کہ کہیں افریقہ میں بچے بھوکے بھی مرتے ہوں گے، کہیں لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں ملتا ہوگا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہوگی، کسی گھر میں 2 وقت کا چولہا نہیں جلتا ہوگا. انسان وہ بھول جاتا ہے جتنی یہاں پہ امیری ہے، اشیاء کی کثرت ہے. تو دراصل اس مارکیٹ کی میں جو اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری ضرورت کی اشیاء کی کثرت اور اس مارکیٹ کا بڑا ہونا، اس کے حجم کی وضاحت کی گئی ہے. اور اس کے یعنی سپر مارکیٹ کے بیان کرنے سے امریکہ کی عمارت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اس معاشرے کی عکاس ہے. لوگ امیر ہیں تو وہ یہ خریدنے آتے ہیں. اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے. جب مختلف چیزیں دیکھتے ہیں ارادہ نہیں ہوتا، ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ جو چیز دیکھتے ہیں جی چاہتا ہے لے لیں. ہر شے کی 50 قسمیں، یعنی کہاں یہ افریقہ اور ایشیا کی ایک شے ملنا محال ہو، اور کہاں ہر شے کی 50 قسمیں، اور ہر قسمیں چھت تک چنی ہوئی، چن کر سجا کر بنا کر لگائی گئی. ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسمی اتنی کہ وہ جو وسیع چھت، اونچی چھت ہے، وہاں تک وہ چن کر لگائی گئی ہے. ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا ہے کہ یہ رعایتی نرخوں پر، رعایتی قیمت پر یہ چیزیں دستیاب ہیں. اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے، یعنی آپ کے پاس روپے پیسے اس وقت نہیں ہیں تو آپ ادھار لے جا سکتے ہیں، یہ بھی سہولت میسر ہے. سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں. آنکھیں کھلنا، حیرت زدہ رہ جانا، بٹوے کھلنا. بتا رہی ہیں کہ وہاں جا کر ایک تو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایسی مختلف قسم کی اشیاء، ہر شے کی 50 قسمیں، ہر قسم چھت تک چنی ہوئی، اور بہت منفرد اور اعلیٰ معیار کی چیزیں. تو چنانچہ ان عورتیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں اور پھر جی بھر کر خریداری کرتی ہیں، پرس کے منہ کھل جاتے ہیں. میں نے پہلے ہی حالے میں $32 کی چیز، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں.
یعنی کہتی ہیں کہ میں نے $32 جو ہے اس کی اشیاء خرید کر ٹرالی میں ڈال لیں، کار بھر گئی۔ اچھا، جو امریکن معاشرہ ہے نا، بڑا مینجڈ معاشرہ ہے، وہ وہاں پہ اس طرح مہنگائی کا کہ چینی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے جی $36 سے $86 اور پھر $120 چلی جائے، ایسا وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا کنٹرولڈ معاشرہ ہے، وہاں حکومتی ادارے بڑے مضبوط ہیں۔ تو پھر چیزیں جو ہیں، ایک تو لوگ امیر ہیں، دوسرے نمبر پر چیزوں کی جو قیمت ہے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ $32 میں بہت سی کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں، ضرورت کی کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے، یہ مراد ہے وہ جو کیئرنگ سینٹر ہے جہاں پہ بچے رکھ کر عورتیں خریداری کر سکتی ہیں تاکہ بچے ڈسٹرب نہ کریں، پریشان نہ کریں، جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک حصہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ بچے رکھے جاتے ہیں، بچوں کو ایک خاص جو کارڈ یا اس کے ایک خاص بینڈ پہنا دیا جاتا ہے جس پہ نام لکھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، تو عورتیں وہاں پہ حوالے کر کے بڑی اطمینان تسلی سے جا کر خریداری کرتے ہیں، ورنہ بچے روتے رہتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی ٹرالی گھسیٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اطمینان سے عورتیں شاپنگ کرتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال اس کیئرنگ سینٹر میں، نرسری میں کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ بھی ایک الگ خوبی ہے اس سپر مارکیٹ کی۔ یہ جی اب وہ بتایا گیا ہے اس امریکن معاشرے کا جو ایک خاص یہ سپر مارکیٹ ہے اس کے بارے میں۔ میاں نے ہمارے پیچھے، اچھا ایک اور بات ہے کہ اس کیپیٹلزم میں یوں ہوتا ہے کہ جب آپ نے روپیہ پیسہ کمانا ہو تو چیزوں کی نمائش کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا پڑتا ہے، متوجہ کرنا پڑتا ہے، ان کے دل لبھانے پڑتے ہیں، ان کے پرس کھلوانے پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلوانی پڑتی ہیں۔ تو یہ سپر مارکیٹ یہ کام بھی کرتی ہے۔ تو چنانچہ لوگ پھر جی بھر کے اور دل کھول کر خریداری کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ انہی دکانوں کی اشیاء زیادہ بکتی ہیں جنہوں نے نمائش کا کام زیادہ کیا ہوتا ہے، دکھاوے کا کام کیا ہوتا ہے، جو لوگوں کے دل لبھاتے ہیں، لوگ اندر جا کے پھر چیزیں خریدتے ہیں۔ تو یہ افراد دیکھ کر، قسم قسم کی چیزیں دیکھ کر، سامنے دیکھ کر بھی خریداری کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ اس سپر مارکیٹ کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ وہاں اس لیے بھی عورتیں زیادہ خریداری کرتی ہیں۔ اب آگے گھریلو باتیں ہوں گی کچھ۔ میاں نے، یعنی جو بیگم اختر ریاض الدین کے شوہر ہیں، ریاض الدین صاحب، انہوں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلا سیکنڈ ہینڈ کار، استعمال شدہ کار، ٹیلی ویژن، انگریزی والوں نے اس کا ہندی والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ہندی والوں نے دوردرشن، اردو والے ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن لکھتے ہیں، صوفہ، گرامو فون، ٹیپ ریکارڈر، گانے سننے، ریکارڈنگ کی، یہ ہمارا دور تو بیٹے اس موبائل کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بیٹے سی ڈی پلیئر ہوتے تھے، اس سے پہلے کیسٹ ریکارڈر ہوتے تھے، اس کیسٹ ریکارڈر سے پہلے گرامو فونز ہوتے تھے۔ یہ سی ڈی کی طرح کی پلیٹ ہوتی تھی، پیتل کی بھی ہو سکتی ہے اور لکڑی کی ہوتی تھی، اس کے اوپر ٹریک بنے ہوتے تھے پیتل کے، تو اس کے ذریعے گانے سنے جا سکتے تھے۔ ریکارڈنگ، ٹیپ ریکارڈر اس کے بعد آیا جس میں سیلولائٹ کے فیتے کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ کیسٹ چلتی تھی اس کے اندر۔ تو یہ اس دور میں اب یہی تھیں، یہ ہمارے دور کی اشیاء نہیں تھیں۔ تو گراموفون اور ٹیپ ریکارڈرز موسیقی وغیرہ سننے کے لیے لے رکھے تھے، اور باغ کی ہلکی کرسیاں جو باہر لان میں رکھ کر بیٹھنے والی ہیں، وہ بھی یہ فرنیچر انہوں نے خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا؟ یعنی جب میں پاکستان میں تھی یا پہلے ان کے ساتھ رہی ہوں، تو پہلے تو وہ اتنے گھر کی اشیاء پوری کرنے والے اور ایسے سمجھدار اور ایسے گھر کا خیال رکھنے والے کبھی نہیں تھے۔ تو وہاں جا کر ان میں یہ سلیقہ آیا تھا کہ انہوں نے تمام سفر کے لیے بھی چیز لے لی، آرام دہ صوفہ بھی لے لیا، میوزک سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر اور گراموفون بھی لے لیے، ٹیلی ویژن بھی بوریت دور کرنے کے لیے، پروگرام دیکھنے کے لیے لے لیا، تو اب اور باہر باغ میں بیٹھنے والی کرسیاں بھی خریدنی تھیں۔ تو یہ سلیقہ ان میں پہلے نہیں تھا، نہ جانے اب کہاں سے آ گیا۔ ویسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب پتہ ہو کہ لوگ ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ہم اتنے محتاط نہیں ہوتے، تو وہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کر رہے ہوتے ہیں، اگر بیگم ہوں تو وہ دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، تو لیکن جب ہم بالکل اکیلے رہ رہے ہوں تو پھر ہمیں یہ خود کرنا پڑتا ہے۔ تو جو کہ وہ بھی اکیلے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے یہ چیزیں ساری خرید لی تھیں۔
ایک اور بھی بات تھی، وہ خیرات کی بات تھی جس کا ذکر مصنفہ کرنے والی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم سلیقہ کہاں سے آ گیا، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل وساطت سے ذریعے سے ہوا ہے۔ جو غریبوں، مفلوجوں، فالج زدہ، جن کے ہاتھ پاؤں کام کرنے سے اب قاصر ہوں، انہیں فالج ہو گیا ہو، اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی، یعنی بے سہارا بے کس لوگوں کے لیے ایک دکان چلائی گئی تھی۔ وہاں پہ لوگ اپنا پرانا فرنیچر دے دیتے، پرانی اشیاء دے دیتے، وہ دکان ان اشیاء کو بیچتی اور پھر وہ جو آمدن ہوتی وہ غریبوں، یتیموں وغیرہ پر، مفلوجوں پر، معذوروں پر وہ صرف کرتی۔ تو چنانچہ انہوں نے بھی اس دکان، اب جو لوگ خریداری وہ چیز کرتے اس دکان سے، وہ بھی اسی جذبے کے تحت کرتے کہ اگر ہم یہ چیزیں خریدیں گے تو پھر غریبوں، یتیموں کی مدد ہوگی۔ تو چنانچہ میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو پھٹیچر فرنیچر سے بھر لیا تھا، پھٹے پرانے یعنی خراب، اور یعنی جو اتنا بہترین نہیں تھا، تو اب ایک فرسودہ سے، پرانے سے فرنیچر سے بھر لیا۔ اور جذبہ یہ تھا کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں فرنیچر تو ویسے بھی لینا ہے، تو نئے کی بجائے یہ لے لیتا ہوں، نئی اشیاء کی بجائے یہ لیتا ہوں، ایک تو سستی بھی ہیں، لیکن ساتھ یہ کہ ان اشیاء کی جو پیسے ہیں وہ غریبوں کو ملیں گے، یتیموں کو ملیں گے، فالج زدہ معذوروں کو ملیں گے۔ تو اس جذبے کے تحت انہوں نے خریداری کر دی۔ کار 1857 کا ماڈل تھی۔ یہ محاورتاً کہا گیا کہ بہت پرانے ماڈل کی تھی، دقیانوسی تھی، 1857 میں اس طرح کی کاریں نہیں ہوتی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ کار جو ہے 1857 یعنی بہت پرانی تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ یعنی جب چلتی تو لوگ حیرت زدہ ہوتے کہ یہ اس ماڈل کی اتنی، اس ڈیزائن کی اس طرح کی کار ابھی ہے، ایک بات، اور یہ چل بھی سکتی ہے، ابھی تک چل رہی ہے، اور کیسے چل رہی ہے۔ پھر وہ شور اتنا کرتی تھی لوگ دیکھتے، اور جب رکتی تو وہ جو اس کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں پیدا ہوتی تھیں اور شور پیدا ہوتا تھا، اور جو پٹاخے چھوڑتی تھی وہ، اس کی وجہ سے لوگ شکر کرتے کہ یہ رک گئی ہے۔ ابھی بھی آپ جا رہے ہوں تو آگے ایسی کار جا رہی ہے تو آپ شکر کرتے ہیں کہ کہیں یہ رک جائے یا ہم اسے کراس کر جائیں، شور نہ بھی ہو، اس کا دھواں ہی ہمیں تنگ کر رہا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جب چلتی تھی تو لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے، اور جب رکتی تھی تو لوگ شکر کرتے تھے کہ یہ رک گئی ہے، کسی سے ٹکرائی نہ جائے، پرانی ہے، نہ جانے اس کا سٹیئرنگ کیسا ہوگا، بریکنگ کیسی ہوں گی۔ نمبر 2، شور اتنا کرتی ہے تو رک گئی ہے تو بھونچال جو آیا ہوا ہے، جو شور برپا ہے، اس میں سکون آ جاتا۔ اس کار کے پراسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے، یعنی سلنسر میں سے جہاں سے دھواں نکلتا تھا، طرح طرح کے پٹاخے چھوٹتے تھے جیسے فائرنگ ہو رہی ہو۔ اب آگے وہ گھر کی باتیں کر رہی ہیں، کام کی۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے جو گھر کے کام تھے۔ میں کھانا پکاؤں گی، یہ مصنفہ نے کہا، بیٹی صفائی کرے گی۔ اب میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے، یعنی جہاں آپ نے جانا ہوا ہم کار چلا کر لے جائیں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے چونکہ وہ کار اتنی پرانی تھی اور اس کو چلانا اتنا مشکل تھا کہ اب وہ میاں تو پریکٹس کر چکے تھے اس کو چلانے کی، تو اب وہ اور کوئی چلا نہیں سکتا تھا اس طرح۔ ویسے بھی انسان ڈرتا تھا کہ اس کار کو کیسے چلائے، اور وہ آپ کو پتہ ہے ہر ماڈل کے اندر ابھی تو خیر اسٹیئرنگ اور گیئرز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس آٹو اور دوسرے مینول کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ لیکن پہلے تو ہر گاڑی کے الگ انداز سے، کسی کے اسٹیئرنگ کے پاس گیئر ہوتے، کسی کے دوسری طرف ہوتے، کسی کے نیچے ہوتے۔ تو وہ اس لیے بھی چونکہ وہ الگ سا ڈھانچہ رکھتی تھی، بناوٹ رکھتی تھی، اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ یہ لاجواب ہو گئیں کہ بھائی یہ آپ ہی چلائیں، ٹھیک ہے، ہمیں قبول، آپ ڈرائیوری کریں، بیٹی صفائی کرے گی، میں گھر کا کھانا پکاؤں گی۔ اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ وہ پہلے اس کی مشق بھی کر چکے تھے اور وہی جانتے تھے کیسے اسے چلانا ہے۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو یہ بیٹے آپ جانتے ہیں، لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور رائٹ ہینڈ ڈرائیو، امریکہ میں، USA میں دائیں طرف گاڑیاں چلتی ہیں۔ اب وہ دائیں طرف گاڑی چلانے کے لیے ایک تو اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، آپ گیئر دائیں ہاتھ سے بدلیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کار کا تو ڈھانچہ بالکل ہی الگ تھا، صرف اسٹیئرنگ اور گیئر کا نہیں ایشو تھا۔ تو کہتے ہیں اتنی ایسے تو کم از کم کار کے جیسی پاکستان میں کاریں ہوتی ہیں، یا جو ہم ہمارے دور میں ہیں، مصنفہ اس دور کی بات کر رہی ہیں، کم از کم اس سے ملتی جلتی تو وہ کار، اس کا جو اس کے اندر اشیاء ہیں ملتی جلتی ہوں، تب میں چلانا آسان ہو۔ اس کم بخت کے گیئر کہیں اور تھے اور بریکیں کہیں اور تھیں۔ تو بالکل بے سر و پا
بالکل نہ سر نہ پیر، بالکل ہماری کاروں سے مختلف. دیکھیں نا، ہم دائیں پاؤں کے نیچے ایکسیلیٹر ہوتا ہے اور بائیں پاؤں سے منسلک جو ہوتی ہے اس کے نیچے ہماری بریکس ہوتی ہیں. تو اگر اس میں ہی فرق ہو جائے تو ہم اچانک یہ گاڑی چلانے لگ جائیں، ہماری مشق نہیں ہوئی تھی، ہم سے چلانا مشکل ہو جائے گا. ہم ریس دیتے ہوئے بریک لگا بیٹھیں گے اور بریک لگاتے ہوئے شاید ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر گاڑی تیز کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ٹکرا جائے گی وہ. لیکن اس کے علاوہ اس کے تو اور بھی مسائل تھے. اچھا، اس لیے چونکہ بالکل سر پیر اس طرح نہیں تھا جیسے ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں. لیکن شاباش، اصل لفظ شاد باش ہوتا ہے، ہمیشہ خوش رہو، لیکن یہ کلمہ تحسین ہوتا ہے، معروف اب ایسی ہے شاباش. اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، ایک میل میں 1.60 کلومیٹرز ہوتے ہیں، تو بہت لمبی لمبی سیر کی. لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی، دھوکہ نہیں دیا، کبھی پنکچر نہیں ہوئی، کبھی خراب نہیں ہوئی. جیسے پرانی تھی گاڑیاں راستے میں خراب ہو جاتی ہیں، خراب نہیں ہوئی. ایک بار بھی دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ جہاں تک لے گئے یہ گئی. پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، یعنی برا تھا لیکن اتنا برا نہیں تھا. 2 دھپ لگاؤ، 2 تھپڑ لگاؤ اور یا گرم کمبل ڈالا تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے. بھائی یہ ہمارے دور کی لیکوڈ ٹرانسمیشن نہیں ہے، یہ جو ہم LCDs لگاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، LEDs لگاتے ہیں. یہ ایک تو آپ جانتے ہوں گے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھے، ایک کلر ٹیلی ویژن تھے. بلیک اینڈ وائٹ میں پکچر ٹیوب ایک ہوتی تھی، کلرز میں 3 پکچر ٹیوبز ہوتی تھیں. اب جو ایک پکچر ٹیوب تھی بیٹے بلیک اینڈ وائٹ کی یا دوسری، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اینٹینا کی تار لگائی جاتی تھی. تو اس میں اگر وہ اس کے چینل بدلنے والے حصے کے اندر کوئی گڑبڑ معمولی سی بھی ہوتی تو مکھیاں آتی رہتی تھیں، اس میں پتنگے سے ناچتے رہتے، تصویر واضح نہیں ہوتی تھی. اب وہ جب اس کے اندر مختلف پرزے فٹ ہوتے ہیں تو جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں سے وہ کچھ ہل جل ہو جاتی ہے، وہ لوز ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جب اب تھپڑ لگاتے ہیں تو سرکٹ چل پڑتا ہے تو وہ تصویر واضح ہو جاتی ہے. جب وہاں سپارکنگ ہو رہی تھی تصویر واضح نہیں ہوتی اگر آپ اندر کھول کے دیکھیں تو. اب وہ پرانا ٹیلی ویژن تھا تو اب وہ ویسے تو تصویر صاف سامنے نہیں آتی تھی، لیکن جب تھپڑ لگاتے تھے تو اندر وہ جو مکھیاں سی ناچ رہی ہوتی تھی، پتنگے سے حرکت کر رہے ہوتے تھے، وہ ختم ہو جاتے. پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو. آپ چینل بدلیں گے وہ پھر ہلے گا، اندر سے پھر ٹانکا ہلے گا، پھر اندر مسئلہ ہوگا تو پھر وہ مکھیاں آ جائیں گی، تصویر واضح نہیں آئے گی. تو چینل بدلا اور پھر وہی دھموکے تھپڑ لگانے پڑتے. پھر گرم پانی کی بوتل، ابھی اس کا مقصد بھی وہی ہے کہ وہ ظاہر ہے جب گرمائش اندر پہنچتی تھی تو وہ سرکٹ آن ہو جاتا تھا اور وہ مکھیاں بند ہو جاتی تھیں جو سامنے ناچ رہی ہوتی نظر آ رہی ہوتی تھیں. ایکچول مکھیاں نہیں ہوتی تھیں، مکھیوں کی طرز کے وہ پتنگے سے ناچ رہے ہوتے تھے، اندر بن جاتے تھے تصویر کے اوپر. چونکہ پکچر ٹیوب جو ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں سینکڑوں بار وہ موو کرتی ہے جس سے تصویر ہمارے سامنے آتی تھی. وہ جو پہلے والی ٹیکنالوجی تھی، اب تو ظاہر ہمارے دور میں ختم ہو چکی ہے، ہمارے بچپن میں وہ تھی. اب وہ جو پکچر ٹیوب والے ٹیلی ویژن تھے تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ جناب گرم پانی کی بوتل ہو یا کمبل اوپر رکھا جائے یا پانی ڈالا جائے تو وہ پھر چل پڑتا، وہ سرکٹ آن ہو جاتا. اب تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا، گھریلو خانگی رخ تھا، پہلو تھا کہ گھر کیسا چل رہا تھا. اب تک گرہستن گھر کو سنبھالنے والی سگڑ بیوی بول رہی تھی، لیکن یہ گرہستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی. کہتی ہیں یہ اب اگر یہاں سے آئے تو اوپر والی باتیں آپ کو بتانی پڑیں گی کہ کام کیسے بانٹے گئے تھے، گھر میں ٹیلی ویژن فرنیچر کی کیا حالت تھی وغیرہ وغیرہ، جو وہ تو ازدواجی رخ کی اب بات کریں گے. اور آگے کہ اب تک تو ماں جو اس بچی کی تھی یا بیوی جو ریاض الدین صاحب کی تھی وہ بول رہی تھی، لیکن پھر اپنی ذات کے لیے بھی یہ کچھ کرتی تھی یہ خاتون کہ 2 وقت کا کھانا پکا کر فریز کر دیتی یا 2 دن کا کھانا پکا کر فریز کر دیتی اور پھر آزادی سے سانس لیتی اور خوب سیر کرتی اور مرضی کی زندگی گزارتی. تو جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی اگر میاں کے پاس وقت نہ ہوتا تو. لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی. یہ آگے جو فجی کے جزائر ہیں جو 840 کے لگ بھگ ہیں، ان میں سے 100 جزیرے آباد ہیں، وہ بھی بحر الکاہل میں آتے ہیں جو آسٹریلیا کے قریب واقع ہیں. تو پیسیفک ادھر ساؤتھ امریکہ ناردرن امریکہ سے لے کر ادھر ایشیا اور ادھر کیا آسٹریلیا کے درمیان سارا پیسیفک ہے، سارا بحر الکاہل ہے.
تو اب اس کے بارے میں جزائر کے بارے میں مختلف جو جزیرے ہیں ان کے بارے میں کتابیں لاتی اور گود بھر بھر کر لاتی کافی تعداد میں. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات ہوتی بڑھتی گئی، پروفیسر صاحبان سے گفتگو ہوتی، سیر کرنے والے سیاحوں اور طلباء سے میل ملاپ ہوتا. بہت اچھا وقت گزرا، یعنی اس طرح بہت شاندار وقت گزرا. نئے نئے لوگوں سے ملتی، طلباء سے بحث کرتی، پروفیسر سے ملتی، نئے سیر کرنے والوں سے نئے نئے اس جزیرے کے خوبصورت حصوں کا پتہ چلتا، ان کے اپنے علاقوں کا پتہ چلتا، جہاں جہاں سے وہ آئے ہوتے ان علاقوں سے شناسائی ہوتی، تو معلومات میں اضافہ ہوتا. ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے، درجہ بدرجہ اس کے مختلف رخ پہلو سامنے آتے گئے. اس کی ہمہ گوں یعنی ہر لحاظ سے جو ہمہ جہت زندگی تھی اس کی چاشنی مٹھاس کا چسکا لگ گیا. خواہ وہ فطرتی حسن تھا، خواہ وہ لوگ تھے، ایسٹ ویسٹ سینٹر تھا، وہاں کی لائبریریاں تھیں وغیرہ وغیرہ، جو ہر طرح کی زندگی تھی اس کی میں عادی ہو گئی، اس میں رہ کر مجھے لطف آنے لگا. بیٹے یہاں تک تھا یہ لیکچر نمبر آپ کا 82. اب اس سے اگلا سبق جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایک بات توجہ سے سن لیں، ایم سی کیوز بیٹا آپ نے خصوصی طور پر تیار کرنے ہیں. ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ پیپرز میں ایم سی کیوز کی تعداد بڑھا دے. ابھی تو پریویس پیپر پیٹرن چل رہا ہے، لیکن اگر ایم سی کیوز کی طرف گورنمنٹ جاتی ہے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے. تو چنانچہ کسی سٹیٹمنٹ کا ایم سی کیو بن سکتا ہے، مصنفہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا تو ویسے بھی بن سکتا ہے، انفارمیشن کا بن سکتا ہے، اور کسی لینگویج بیس ہو سکتا ہے، نالج بیس ہو سکتا ہے. یعنی ہنوما بے کہاں واقع ہے تو یہ آپ کہیں گے کہ ہوائی میں ہے، یہ تو نالج بیسڈ ہوا. لیکن اگر آپ وہ کہتے ہیں جی اول قدرت نے اپنے حسن کے کیا یہاں جاری کر دیے تھے، کیا سرچشمے جاری کر دی تھے، لنگر جاری کر دیے تھے، تو یہاں لفظ لنگر استعمال ہو. تو اس طرح لینگویج بیس بھی ہو سکتا ہے ایم سی کیو. تو یہ آپ تیار کیجیے گا. امید ہے آپ اسے بہت توجہ سے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.